نام بتا دیں جس میں سارے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبے ہیں شیعہ عالم نے جمع کیا، اس کا نام ہے نہج الفصاحہ، کہ وہ سب نہیں ہے کہ سب خطبے ان کے موجود ہوں اس میں. اس کے علاوہ بحار الانوار میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کتاب و تاریخ نبینا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ کی کتاب ہے وہ کوئی 9-10 جلدات پہ، جلد نمبر 12-13 سے شروع ہوتی ہے، جلد نمبر 19-20 تک 18-20 تک وہ چلتی ہے بحار الانوار میں. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کے متعلق احادیث ہیں، ان کے دعا ہیں، ان کے وہ انہوں نے وہاں پہ جمع کیے ہیں، وہاں پہ آپ کو ملے گا. سر اب سارے پہ میرا کوشچن یہ تھا کہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بہت امپورٹنٹ ریکارڈ. جب یہ آپ کا کٹ گیا تھا نا کنیکشن، تو میں نے وہاں پہ توضیح دی تھی کہ اس کی وجہ کیا ہے. میں نے بتا دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لوگ نہیں لکھتے تھے، ان کے زمانے میں ان کے احادیث. تو لازمی بات ہے جو لوگوں کے ذہن میں اتنا بات تو رہتا نہیں ہے. انسان کا یادداشت جو میموری ہے، ایک شخص اگر تقریر کر رہا ہے اس کے ساری باتیں اس کو یاد رہیں تو یہ تو ناممکن ہے، یہ کسی کو یاد نہیں رہتا. اگر نہیں لکھا جائے تو کوئی اس کو یاد نہیں رہتا. تو اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتوں کو اسی وقت انہوں نے ڈکٹیٹ کیا تھا، لکھایا تھا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو. اور بعد میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ خطبے دیتے تھے تو لوگ لکھتے تھے. کوفے میں جب ان کی حکومت تھی تو وہاں پہ ان کے اصحاب ان کے خطبوں کو اسی وقت وہ لکھتے تھے اور ان کتابیں انہوں نے بنا دی. تو یہ کتابیں احادیث کی کتابیں بہت ساری لکھی گئیں. لیکن ہوا یہ کہ کیونکہ مسلم ورلڈ میں پرنٹنگ پریس ایک نئی ایجاد ہے، نئی چیز ہے. 200 سال 250 سال سے مسلمانوں نے کتابیں چھاپنا شروع کیا. یورپینز نے 400 سال سے، یعنی 1550 کے بعد 1560 کے بعد جب پرنٹنگ پریس چائنا سے، پہلے تو چائنا میں تھا، پھر یورپینز نے انہوں نے آغاز کیا تھا. ایک شہر ہے بیلجیم میں، ظاہر ہے ہالینڈ میں، اس کا نام ہے برل. وہاں پہ ایک بہت بڑا انڈسٹری بنی تھی پرنٹنگ کا. سب سے پہلے تو یہ اپنے بائبل وغیرہ چھاپتے تھے، اہم جو ان کی کتابیں. پھر بہت عرصے تک مسلمان اپنی کتابیں وہاں چھاپتے تھے، یعنی 17ویں صدی 18ویں صدی میں بہت ساری ہماری کتابیں وہاں برل کی چھپیاں، یورپ کی چھپیاں. پھر بعد میں یعنی 19ویں صدی میں یہ حیدرآباد دکن میں یا الازہر میں یا عراق میں یا ایران میں اس طرح پرنٹنگ پریس کے آغاز ہو گئے، ابتدا ہو گئی. کتابوں کو چھاپتے تھے مسلمان. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ کتابوں صرف کتابت کے ذریعے ان کا نقل ہوتا تھا. یعنی اگر آپ کو بخاری کی، اگر آپ بخاری یا مسلم یا کوئی بھی کتاب یا تاریخ طبری ہے اس کی اگر آپ کو کاپی چاہیے، آپ کسی کو پیسے دیتے کہ بھائی میرے لیے کتابت کرو شروع سے آغاز تک، تبھی آپ کے پاس ایک نسخہ ہوتا تھا. تو اس زمانے میں کتابیں بڑی مہنگی ہوتی تھیں اور کتابیں نایاب تھیں، کیونکہ یہ ہر ایک کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ایک کتاب شروع سے آغاز تک وہ لکھوا دے. تو اس لیے کتابیں محدود پیمانے پہ تھیں اور بہت ساری کتابیں جو ہیں اسی لیے کہ کتاب کو رکھنا، کتاب کو محفوظ رکھنا یہ مشکل کام تھا. بہت ساری کتابیں ضائع ہو گئیں، بہت ساری کتابیں جو غیر اہم تھی، مثلا سینٹرل نہیں ہے کسی مذہب میں، اس کی اہمیت جو ہے اس طرح نہیں کہ دن رات انسان کو ضرورت ہو، علماء کو اس کی ضرورت ہو. تو وہ کتابیں جو ہے نایاب ہوتی گئیں، ان کے نسخے پر ختم ہو گئے، پھر لوگوں کو نہیں ملے. اور یہ صرف شیعہ مذہب میں نہیں ہے، ہمارے جو بھائی اہل سنت کہلاتے ہیں ان کے مذہب میں ہم سے زیادہ ہے. ان کے ریسرچرز خود کہتے ہیں کہ مثلا اسپین میں اندلس کہتے ہیں اسے، اندلس میں انکویزیشن کے وقت جب یورپینز نے وہاں کو قبضہ کیا تھا اور مسلمانوں کا وہ انہوں نے زبردستی کنورٹ کرایا کرسچینٹی کی طرف، ان لوگوں نے ایسے لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ کتابیں تھیں جو کہیں نہیں تھی. یعنی ایجپٹ میں نہیں تھا، بخارا میں نہیں تھا، عراق میں نہیں تھا، وہاں کی لائبریریز میں نہیں تھی. وہ سب کتابیں ضائع ہو گئی، جلا دیا، کرسچنز نے جلا دی. تو سر یہ جو سنیوں کی احادیث کی کتابیں ہیں وہ تو اورل ٹرانسمیشن پہ زیادہ آ رہی ہیں، اور شیعوں میں ایم یہ ہے کہ جی وہ ریٹن ٹرانسمیشن پہ زیادہ ہیں. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ وہ لکھت پڑھت نہیں ہوتی تھی تو پھر وہ ریٹن ٹرانسمیشن تو یہ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہمارے پاس ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے تھرو ہیں. مثلا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام کاظم علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے. تو یہ جو گرچہ یہ اورل ہے لیکن ایک ایسا اورل ہے کہ اس کے چین معصوم ہے، یہ انفیلیبل ہے، یہ مسٹیک نہیں کر سکتے، یہ ایرر نہیں کر سکتے، یہ بھول نہیں سکتا. اس لیے ان کا جو کہنا ہے وہ کسی کی لکھائی سے زیادہ، کسی کے اگر کوئی ٹرانسکرپٹ اس زمانے میں لکھتا اس سے زیادہ قابل اطمینان اور ٹرسٹ وردی ہے. سر میرا دوسرا کوشچن یہ تھا کہ قرآن میں آج ہمارے پاس قرآن ہے وہ کیا مکمل فارم میں ہے؟ کیونکہ میں نے آپ نے کہا تھا کہ 87% آف دا قرآن از مسنگ اینڈ 13% از ون دیٹ وی ہیو رائٹ ناؤ. وہ کیا میری پرسنٹ؟ جی دیکھیں 87% جو میں نے کہا ہے غلط ہے یا میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن ہے سوری جی I'll explain. 80% جہاں تک کی بات ہے وہ بخاری اور مسلم کی روایات کے روح سے ہے، وہ میرا اپنا عقیدہ
نہیں ہے، وہ بخاری اور مسلم کے روایت کی روح سے کم از کم قرآن مجید کے 87% ضائع، بلکہ اس سے زیادہ ضائع۔ آپ کا اپنا عقیدہ کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو اس وقت اگر آپ مسلمانوں سے پوچھیں یا شیعہ علماء سے یا غیر شیعہ علماء سے، وہ کہتے ہیں قرآن جو ہے کامل، قرآن میں کوئی کمی نہیں۔ اگر ان سے پوچھیں دلیل کیا ہے، دلیل ان کے پاس وہ مثلا قرآن کی آیت کوٹ کریں گے آپ کو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون ان علینا جمعہ وبیانہ۔ اس کے علاوہ وہ کچھ عقلی دلائل لے کے آئیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن کم ہو، اس طرح۔ جہاں تک قرآنی آیات کی بات ہے تو قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت کی ایک انٹرپریٹیشن ہے جو یہ زبردستی قرآن پہ تھمانا چاہتے ہیں۔ قرآن خود یہ نہیں کہتا کہ واضح الفاظ میں کہ اس طرح الفاظ کلیئرلی ہو کہ اس کی اور طرح سے آپ انٹرپریٹ نہ کر سکیں، اس کی ایک تعویل ہے اور وہ تعویل اس پہ صریح نہیں ہے، اور اس کی تعویل یہ ہے، یہی ہے کہ اللہ قرآن کی حفاظت کرے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کر سکے گا۔ کسی صحابی نے نہیں فرمایا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہی ہے، یہ بعد میں علماء نے اسی تعویل کو مشہور کرا دیا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ تعویل ہی ہے، اس کے اور اس آیت کے اور بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ لہذا قرآنی جہاں تک قرآن کا اپنی بحث ہے، قرآن خود کہتا ہے کہ مجھ میں کمی نہیں آئی ہے، یہ تو اس کی کوئی دلیل ہے نہیں۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور نہ شیعہ کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے نہ مخالفین کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن۔ اگر میں سمجھ پایا ہوں صحیح کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو ہمارے پاس قرآن ہے وہ فلی پرزروڈ ہے، اٹس ناٹ پارشلی کیم ٹو اس قرآن۔ نہیں، آپ سن لیں، مجھے بات سوال جواب ختم ہونے دیں، پھر میں تصریح کر دوں۔ تو حدیث بھی کوئی نہیں، اور صحابہ، جہاں تک صحابہ کرام کے اقوال ہیں وہ ان کا بھی کوئی قول نہیں ہے قرآن پرزروڈ ہے یا قرآن میں کمی نہیں ہو سکتی، کسی نے یہ ادعا نہیں۔ اس کے برعکس صحابہ کرام کے بہت سارے اقوال ہیں کہ قرآن میں کمی ہوئی ہے، بہت سارے اقوال۔ جہاں تک اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے بات ہیں، وہ شیعہ ان کی اتباع کرتے ہیں، تو شیعہ علماء کے پاس بھی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن میں کمی نہیں ہوئی، بلکہ ان کے بھی احادیث اسی بات پہ قرآن میں کمی ہوئی، قرآن میں کمی ہوئی ہے۔ تو یہ دونوں فریقین، نہ صرف شیعہ بلکہ دونوں فریقین، کہ ان کے کتب اس بات سے بری پڑی ہیں کہ قرآن کریم میں کمی ہو سکتی ہے، اور کمی ہوئی ہے، نہ صرف ہو سکتی ہے، نہ ممکن ہے بلکہ ہوئی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ قرآن کریم جو ہے وہ بالکل پرزروڈ ہے، اس میں کسی قسم کی کمی آیات کھو نہیں گئے ہیں، کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہے جو بغیر ادعا کے، بغیر دلیل کے ادعا کیا جاتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اس کے مخالفت میں دلائل بہت زیادہ ہیں، شیعہ بھی اور مخالفین، اور وہ دلائل ایک دو نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، سینکڑوں کے حساب سے، یا کوئی کہہ دے ہزاروں کے حساب سے، بہت زیادہ۔ اچھا، جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اب کون سا قول صحیح کہ کیا قرآن مجید میں کمی ہوئی ہے یا قرآن مجید میں کمی نہیں ہوئی؟ تو لازمی بات ہے وہی جو دلیل کے ساتھ ہے، جو پروفز، جس کی طرف آپ کو ڈائریکٹ کر رہا ہے، جس کی ایویڈنس ہے، اس بات کی ایویڈنس کہ قرآن مجید میں کمی نہیں ہوئی ہے، یہ اس بات کی کوئی ایویڈنس نہیں۔ اس بات کی کہ اگر کہا جائے کہ قرآن کریم میں سے آیات ہو گئے ہیں، اس کا ترتیب جو ہے بھی وہ نہیں ہے، وہ تو بالکل واضح بات ہے کہ اس کی ترتیب وہ نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، تو میں جو کہتا ہوں میرا اپنا اوپینین نہیں ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے۔ یہ بالکل جو بھی ایمانداری کے ساتھ قرآن کی تاریخ کو لکھنا چاہے وہ اس کے ایک بالکل سیلف ایویڈنٹ ہے یہ مسئلہ۔ سب ایویڈنس اسی بات کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں کہ سنت بھی ناقص ہے، سر نہیں ہے کہ احادیث سب ہم تک پہنچے نہیں، احادیث بھی نہیں پہنچی ہیں، اور اسی طرح قرآنی آیات بھی ان میں نقصان ہے، اور صحابہ کی شہادتیں اس مسئلے میں کم نہیں ہیں۔ اب کتنا اس میں سے آپ نے کہا 87%، اس سائڈ پہ بھی تو پھر وہ اورل ہی ہو جاتا۔ اب اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں اس طرح نہیں ہے کہ اس میں سے کتنا ناقص، وہ 87% ایک کیلکولیشن ہے، ایک آسان سی کیلکولیشن ہے جو آپ بخاری مسلم سے کر سکتے ہیں، اور وہ بھی کم ہے۔ بخاری مسلم سے اگر آپ اندازہ لگائیں تو 87 سے زیادہ مفقود ہے قرآن کی، 90 سے بھی زیادہ % مفقود ہے قرآن مجید کی، اور وہ احادیث اس طرح نہیں ہے کہ وہ میں نے ان کو کھینچ کے، میں نے ان کو غلط انٹرپریٹ کر کے ان سے یہ نکالا ہے، بلکہ وہ اس مسئلے پہ تصریح کرتے ہیں۔ اور اسی لیے ہے کہ کوئی عالم نہیں آتا مجھے چیلنج کرنے کے لیے، نہ شیعہ علماء نہ وہ غیر شیعہ علماء اس بات کو چیلنج کرنے نہیں آتے، کیونکہ جو بھی پہلی بات ہے کہ علماء کو نہیں پتا، یہ باتیں وہ پڑھتے نہیں ہیں، ریسرچ نہیں کرتے، لیکن جب وہ میری بات سنتے ہیں تو پھر کہتے ہیں آپ اس کے مقابلے کے لیے آتے ہیں، دلیل لے کے آتے ہیں، پھر جب کتابوں میں وہ جاتے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے پھر ان کو دلیل کوئی نہیں ملتی۔ ہم قرآن کی پرزرویشن کے لیے ہم یہاں پہ آ کے ثابت کریں، پھر وہ نہیں آتے، اسی لیے۔ جی سر بولیں آپ۔ سر میرا اب جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے تو میں نے ہسٹری سے بھی دیکھا ہے، تو اس میں جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہاں سے آ رہی ہے کہ حضرت عثمان نے وہ دلا دی اور وہاں سے پارٹ ہو رہا ہے، لیکن چیز یہ بھی آتی ہے کہ اس کے بعد مولا علی کے پاس خلافت آئی تھی، تو and he correct me if I'm wrong, he has earned over the period of 5.5 years I guess. انہوں نے اپنے دور میں آ کے، اور ان کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا دروازہ ہے، اور وہ he has a magnanimous personality، اور اتنی پاور تھی ان کے پاس، اتنا مائنڈ تھا، اتنا کیلیبر تھا، تو انہوں نے 5 سال میں آتے تو 5 دن میں وہ
پورا کا پورا قرآن وہ دے دیتے ہیں ہم لوگوں کو، جو کہ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی، اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ رسپانسبلٹی اٹھانا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، تو میں آپ کو وجہ صحیح طرح سے بتاتا ہوں، آپ سن لیجئے. دیکھیں، جب انہوں نے خود قرآن جمع کیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کیا تھا، ان کو ڈیوٹی دی. میرے وفات کے فوراً بعد آپ جس طرح یہود نے تورات کو ضائع کیا، آپ قرآن کو ضائع نہ ہونے دیں اور قرآن کو آپ جمع کریں. انہوں نے قرآن کو جمع کیا تھا اور انہوں نے صحابہ دکھایا تھا کہ یہ قرآن مجید ہے، اسے تم لے لو. صحابہ نے جب قرآن کو دیکھا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہمیں اس قرآن کی ضرورت نہیں ہے. تو کیوں صحابہ نے یہ کہا؟ تو صحابہ نے خود انہوں نے اپنے ایک لیبر انڈرٹیک کیا ہے کہ ہم خود قرآن جمع کریں. اس کی وجہ یہ ہے، پھر اس بات کا جواب بھی ملے گا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہ قرآن کیوں ظاہر نہیں کیا اپنے دور خلافت میں، کیونکہ اس میں ایسی باتیں تھیں صاحب وجوہات کے بنا پر کہ صحابہ نے، ابو بکر، عمر، ان کی خلافت نے، گورنمنٹ نے اس زمانے میں اس قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس میں ایسی باتیں تھیں، اس میں ایسی آیات تھیں، ایسی باتیں تھیں کہ وہاں پہ صراحت کے ساتھ قریش کی مذمت میں. قریش کون ہے؟ قریش وہی ایلیٹ ہے جو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی خلافت ہے، کی حکومت. تو ان کے جو ہیروز ہیں، ان کے جو بزرگ حضرات ہیں، ان کے خلاف وہاں پہ صراحت کے ساتھ ہے. اور ابو بکر، عمر کے وہاں پہ نام لے کر وہ ایسی باتیں ہیں کہ ان کی بے عزتی کی بات ہے کہ انہوں نے ان کی مذمت میں جو آیات وہاں پہ ان کے نام لے کر اور صراحت کے ساتھ، اور اہل بیت علیہ السلام کی امامت کے بہت سارے دلائل وہاں پر انہوں نے اسی لیے کہا تھا کہ ہمیں یہ منظور نہیں، ہمیں نہیں چاہیے. تو جب امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت آئی تھی تو وہ زمانہ وہ تھا کہ وہاں پہ بغاوت کا زمانہ تھا. وہ ابھی ان کی بیعت ہوئی تھی مدینے میں، انہوں نے سب سے پہلے کام جو کیا تھا، انہوں نے کہا کہ معاویہ عزل ہے، معاویہ جو ہے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں عہدے سے. معاویہ نے نہیں مان. معاویہ نے بہانہ اٹھایا کہ میں نے عثمان کا انتقام لینا ہے، حالانکہ وہ عثمان کا، اس کو حق نہیں بنتا ہے کہ وہ عثمان کا انتقام لے لے، لیکن کیونکہ وہ اپنا گورنمنٹ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی بادشاہت تھی. شام جو تھا مدینے سے زیادہ طاقتور تھا اس وقت. شام جو تھا مدینے سے اکانومی میں، انڈسٹری میں، کلچر میں، اور اسی طرح مین پاور میں، انسانی قوت افراد میں، وہ مدینے سے بہت زیادہ پاورفل تھا. تو وہ اس سے پہلے وہی شام رومن امپائر، ایسٹ رومن امپائر کا وہ دار الخلافہ تھا. وہ ایسٹ رومن امپائر کوئی چھوٹی حکومت تو نہیں تھی، وہ دنیا کی سپر پاور تھی. معاویہ اس کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار تھا. معاویہ نے اس نے بغاوت کی، اس نے جنگ کے لیے آمادگی اور تیاری کی. اور اسی وقت صحابہ کے ایک بہت بڑے تعداد ہیں. دوسرا جو شام جیسا ہی جو بڑا علاقہ تھا وہ عراق تھا. اور عراق اس زمانے میں صرف عراق نہیں تھا، آپ کا پورا ایران سے لے کر وہ افغانستان تک اور سینٹرل ایشیا تک، یہ سب کوفہ کے گورنرشپ اور بصرہ کے گورنرشپ کے انڈر آتے تھے. یہ یعنی بصرہ کا جو گورنر ہوتا تھا یہ کنٹرول کرتا تھا پورے ایسٹ میں جتنے علاقے ہیں، اور اسی طرح پرشین گلف کے جو علاقے ہیں، بحرین وغیرہ، یہ سب بصرہ کے ماتحت ہیں. یہ سارا علاقہ جو بہت کئی کنٹریز اس میں آ جاتے ہیں، یہ اس علاقے پہ طلحہ، زبیر، عائشہ، ان لوگوں نے بغاوت کیا، ان کے ساتھ جنگ ہوا تھا. پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بہت کم علاقے تھے. مصر کا علاقہ تھا، وہ بھی ان کے بعد میں وہاں پہ غداری کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اور پھر مدینہ تھا، اور مدینہ کی اتنی ملٹری لحاظ سے وہاں پہ اتنی اہمیت نہیں تھی. جو آبادی تھی، ملٹری سینٹرز تھے، وہ پروونسز میں تھے، مدینہ کیپٹل میں نہیں تھا. اسی لیے ان کو انتقال دینا پڑا کوفے کی طرف، اپنی کیپٹل. تو وہاں پہ بغاوت ہوا، اور ان کی سارے 4 سال جو حکومت ہے سب جنگ میں گزر گئی. ان کے اپنے خطبے موجود ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو خلفاء تھے انہوں نے جو کامیں کی ہیں، نماز انہوں نے چینج کیا، اذان ان لوگوں نے چینج کیا، تراویح کا انہوں نے بدعت کا آغاز کیا ہے، انہوں نے حج تبدیل کیا ہے، حج کے اعمال چینج کیے، انہوں نے مقام ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے ساتھ ان کو چینج کیا. لیکن میں ان کو تبدیل نہیں کر سکتا، میں ان کو واپس نہیں کر سکتا. کیوں؟ لوگ اس کی تحمل نہیں کریں گے، کیونکہ اس زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ ان میں سے 95% لوگ ابو بکر، عمر، عثمان کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے. اور وہ ابو بکر، عمر کی بڑی وہ عزت کرتے تھے. ان کو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے اسی طرح وہ عزت دیتے تھے. کوئی کسی شخص کی جرأت نہیں تھی کہ وہ ابو بکر کے کسی حکم یا عمر کے کسی حکم کی مخالفت کرے. اور اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے بالکل پاسبل نہیں تھا کہ وہ ایک ایسے قرآن کو ایکسپوز کریں کہ اس میں. بل میں آپ کو ایک اور واقعہ سنا دوں. معاویہ جو تھا، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی دور حکومت میں ان کے اپنے جو پیروکار تھے، جن لوگوں نے ان کے ساتھ بیعت کی تھی، وہ اس طرح نہیں تھے کہ وہ ان کو منصوص کے طور پہ خلیفہ مانتے تھے. نہیں، وہ کہتے تھے سب سے پہلا جو اصلی خلیفہ ہے وہ ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان. ان کی خلافت صحیح ہے، لیکن بعد میں عثمان خراب ہو گئے تھے، اسی لیے ہم نے ان کے خلاف بغاوت کیا. اور اب علی علیہ السلام کے ساتھ اس لیے کہ ہم نے بیعت کی ہے، اس لیے خلیفہ ہیں. لیکن وہ ابو بکر عمر کو افضل مانتے تھے، بہتر خلیفہ مانتے تھے. امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے خطبوں میں، پبلک خطبوں میں، وہ کبھی ابو بکر عمر کی برائی بیان نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر میں ان کی برائی بیان کروں گا تو یہی جو میرے ساتھ ہیں یہ پولیٹیکلی میرے لیے یہ بھی چلے جائیں گے، مجھے چھوڑ دیں گے. اور معاویہ کو اس بات کا پتا تھا، اور معاویہ اسی بات پہ بار بار امیر المؤمنین علیہ السلام کو خط بھیجتے. ان کے جو خطوط ہوتے تھے یہ پبلک ہوتے تھے، یہ لوگوں کے لیے پڑھائے جاتے تھے کہ آپ جو ہیں وہی تو ہیں
کہ ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے تھے. ہمیں یاد ہے کہ آپ نے ابو بکر کے ساتھ بیعت نہیں کیا. ابو بکر سے آپ حسادت رکھتے تھے اور آپ کو ان لوگوں نے اس طرح کھینچ کے زبردستی لے کے آئے تھے, آپ کے گھر پہ حملہ کر کے آپ کو لے کے آئے تھے تاکہ آپ سے بیعت لیا جائے. پھر عمر کے آپ مخالف تھے, اور آج بھی جو ہے آپ ابو بکر عمر سے حسادت کرتے ہیں. اور یہ بار بار یہ شراح ہے نہج البلاغہ, جن لوگوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے, ان لوگوں نے تصریح کیا کہ یہ معاویہ کی جانب سے ایک پولیٹیکل منور تھا, تاکہ ایک طرف سے تو علی علیہ السلام انکار نہیں کر سکتے کہ میں نے ان کے ساتھ بیعت نہیں کیا تھا, اور دوسری طرف سے وہ جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی, اور وہ دوسری طرف سے سچ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں ابو بکر عمر خلیفہ نہیں تھے, میں خلیفہ تھا اصلی, کیونکہ پھر تو ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ دیں گے. اسی لیے معاویہ یہ پروپیگنڈا کرتا تھا. عرض یہ ہے کہ اس زمانے میں ان کے لیے بالکل ناممکن تھا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے کہ وہ صحابہ کے خلاف جو پہلے گزرے ابو بکر عمر, ان کے خلاف وہ بات کرے, گفتگو کرے, جائے یہ کہ وہ قرآن کی صورتیں نکال دے. وہ اس کو کوئی مانتا بھی نہیں تھا. اگر وہ نکال بھی دیتے نا, اس سے وہی ہوتا تھا کہ سب لوگ معاویہ سے مل جاتے اور وہ خود شہید ہو جاتے اپنے اہل خانہ کے ساتھ. مانتا کوئی نہیں تھا, ان کے لیے پاسبل بھی نہیں تھا. انہوں نے خود بھی شروع سے یہی کہا تھا کہ جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب انہوں نے قرآن اپنا دکھایا تھا, اپنا مصحف دکھایا تھا صحابہ کو, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں مصحف نہیں چاہیے. تو انہوں نے فرمایا تھا اگر میں آج یہاں سے مصحف لے کے جاؤں تو پھر تم اسے کبھی نہیں دیکھو گے جب تک مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے, اس وقت تک یہ مصحف تم نہیں دیکھو. انہوں نے کہا تھا ہمیں ضرورت نہیں لے کے. تو وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی حالت یہ نہیں تھی, وہ اب بھی مسلمانوں کی حالت نہیں ہے. ابھی ہم بخاری مسلم سے بہت ساری بات, بلکہ ابھی ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں. مثلا قرآن مجید کی آیت صریح ہے کہ تم پیروں کی مسح کرو. قرآن مجید کی آیت صریح ہے کہ متعہ جائز ہے, عورتوں سے متعہ کرنا یہ قرآن کی آیت ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. قرآن کے اس کو نہیں مانتے مسلمان, نہیں مانتے. صحابہ کے اقوال موجود ہے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. یہ متعہ نکاح ٹیمپرری نکاح کے لیے, نکاح معجل, نکاح مؤقت کے. صحابہ نہیں مانتے مسلمان. کیا اگر امیر المؤمنین علیہ السلام ایسی بات کو ظاہر کرتے, کوئی مانتا؟ کوئی نہیں مانتا. ایک کوشچن یہاں پہ پیدا ہی وہاں پہ معاف کیجیے گا اس زمانے میں عمرو بن عاص کی ملاقات ہوئی عائشہ سے ایک زمانے میں. اس نے کہا تھا کہ کاش اس نے, عمرو بن العاص جو معاویہ کا وزیر تھا, ساتھی تھا, مشیر تھا, اس نے کہا تھا کہ کاش تو قتل ہوتی جمل میں. اگر تو جمل میں قتل ہوتی تو ہمارے لیے کتنی اچھی بات ہوتی. پھر ہم عثمان کو چھوڑ کے آپ کے خون کا بہانہ اٹھاتے. دیکھو علی نے عائشہ کو قتل کیا, عائشہ کا انتقام لے لو, افسوس کہ تو قتل نہیں ہو. ٹھیک ہے نا. تو وہ زمانہ ایسا تھا, ان کو امیر المومنین علیہ السلام کے جو مخالف تھے ان کو اس بات کی بہت, وہ اسی انتظار میں تھے یہ کوئی ایسا جملہ کہہ دیں ابوبکر کے خلاف, عمر کے خلاف, ان کی خلافت کو باطل کرنے, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کے لوگوں کو ان سے دور کریں اور یہ بالکل اکیلے رہ جائیں. اوکے, بسم اللہ. جی سر کی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی قرآن سے یہ ہے کہ فرسٹ آف آل ڈونٹ کنسیل دا ٹروتھ, سیکنڈلی اسٹینڈ فرم ود دا ٹروتھ, تھرڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راہ میں آپ کی جان بھی چلی جائے, ڈونٹ وری. تو وہاں پہ اتنے کیلیبر کے لوگ گردنیں کٹوا دیتے تھے سچ کے پیچھے, رادر دین کہ وہ یہ دیکھیں کہ کوئی مصلحت ہو اس میں یا کچھ اور ہو, کیونکہ وہ تو بیسکلی قرآن کا معاملہ. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے؟ تو میرے بھائی, میرے عزیز, عرض یہی کیا نا, ان کے لیے پاسبل نہیں تھا. اگر وہ چاہتے کہ دین بالکل خاتمہ ہو, وہ سب, یعنی اگر معاویہ ملیٹریلی امیر المؤمنین علیہ السلام کو شکست دے دیتے, یعنی لوگ ساتھ چھوڑ دیتے, معاویہ ملیٹریلی شکست دے دیتے امیر المؤمنین علیہ السلام کو, وہی جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا ہو, وہی بہت بڑے پیمانے کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام میں اس زمانے کے ساتھ, یعنی یہ سب قتل ہو جاتے, یہ سب مر جاتے, قتل ہو جاتے, اور ان کے جتنے ماننے والے ہیں وہ صرف کربلا میں تو صرف میدان میں شہید ہو گئے نا. لیکن اگر یہ سن 38 میں 39 میں یہی بات کوفے میں پیش آ جاتی, وہ کوفے میں داخل ہو جاتے, تو اس طرح نہیں تھا کہ وہ صرف میدان جنگ میں جن لوگوں کو, وہ ہر ایک کو مار دیتے, ہر ایک کو مارتے. مدینے میں بھی, کوفے میں بھی, بصرے میں بھی, جہاں بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے ماننے والے تھے شیعہ تھے, ان کو مار دیتے. اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ ان کو یہ سب قتل ہو جاتے. پھر نہ اس قرآن کو, جس کام کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مروایا, قرآن, اس قرآن کو تو کوئی نہیں مانتا. اگر آپ ابھی آیت نکال دیں نا, جمل میں بھی, اور اگر ابھی ہم حدیث نکالتے ہیں نا, ابھی ہم حدیث, قرآن سورہ حجرات ہے, سورہ حجرات واضح ہے, سورہ حجرات اس میں ابوبکر عمر کا, اجازت دیں, ابھی ابوبکر عمر کا نام نہیں ہے سورہ حجرات میں, سورہ تحریم میں عائشہ کا نام نہیں ہے, لیکن روایات بہت زیادہ ہے, اس میں اختلاف ہی نہیں ہے کہ ابوبکر عمر یا عائشہ کی مذمت میں. ابھی کوئی ماننے کے لیے تیار ہے؟ ابھی مجھے بتاؤ, ابھی مجھے کال کر دیں. میں نے بارہا, اللہ جانتا ہے, میں نے علماء سے پوچھا, جماعت مخالفین کے بڑے بڑے علماء سے, کیا تم تصدیق کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بولا ہے عائشہ کا قلب ٹیڑھا ہے؟ نہیں کرتے, واللہ نہیں کرتے.
اللہ کے قرآن سری کہہ رہا ہے کا قلب ٹیڑھا. آپ پوچھیں ان لوگوں سے کہہ دیں یہ آیات جو سورہ حجرات میں ہیں اب نام نہیں ہے ان کے صفات ہیں اور وہ بہت ان کے شان نزول بھی واضح ہے. آپ تصدیق کرتے ہیں دیکھیں وہ تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر یہ ہوتا نا بھائی صاحب کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو جاتے لیکن لوگ ہدایت پا جاتے, ٹھیک ہے پھر بات بنتی, وہ شہادت کو قبول کرتے ہیں لوگوں کی ہدایت, پھر بات ٹھیک تھی. لیکن اگر وہ شہید بھی ہو جاتے پھر کوئی مانتا بھی نہیں. اب اس کی دلیل یہ ہے کہ لوگ نہیں مانتے. میں ابھی آپ کے سامنے ابھی میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں قرآن ابھی دکھا رہا ہوں. قرآن سورہ حجرات, سورہ تحریم, آیے متعہ, آیا ہے پیروں کا وضو میں پیروں کا مسح کرنا, ابھی نہیں مانتے. مخالفت قرآن کی دلیل ہے, دلیل کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے سوائے تعصب کے. تو آپ سمجھتے ہیں اس زمانے میں وہ معاویہ والے لوگ وہ مانتے ہیں قرآن کو. اگر یہ ظاہر کر دیتے تو بالکل اس کا بات کا احتمال ہی نہیں ہے کہ نہیں مانتے. اور وہ شیعہ مذہب کا خاتمہ ہوتا اللہ جانتا ہے. یہ بخاری میں حدیث روایت ہے یہاں پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخر میں پورا جزیرۃ العرب سب مسلمان تھے, اور وہاں پہ سوائے کچھ کرسچن یہود کے علاوہ سب مسلمان تھے, وہ جزیہ بھی دیتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ اگر تیری قوم قریب العہد بالاسلام نہ ہوتے, اگر اب یعنی نیو کنورٹڈ نہ ہوتے, تیری قوم عرب لوگ تیرے نہیں ہوتے, تو میں کعبہ کو گرا کے نئے سرے سے بنا دیتا, ایک دو دروازے اس میں لگا دیتا. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آپ کہتے ہیں وہ شہید کیوں نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے نا, ایک ہلکی سی بات ہے کعبہ کو گرانا. وہ پیغمبر بھی ہیں, معجزات بھی ہیں, سب ان کے امتی بھی ہیں, سب نے کلمہ بھی پڑھا ان کے ہاتھ پہ. وہ جرأت نہیں کرتے اس بات کی کیونکہ عرب لوگ اتنے بیوقوف ہیں, یہ کعبے کو پیغمبر سے زیادہ مقدس مانتے ہیں. یہ کعبے کو پیغمبر سے زیادہ مقدس, اگر پیغمبر کعبے کی طرف یہ کلاری اٹھا دے کہ میں کعبے کو گرا کے اس کو دوبارہ سے بنا دیتا ہوں, اس پہ جنگ شروع کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے متعصب لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام کے مخالفین اسی بات کو چاہتے ہیں یہ ابو بکر عمر کی کوئی برائی بیان کریں تاکہ پورے جو ان کے کوفے والے لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیں, ہمارے ساتھ مل جائیں, پھر یہ تو اکیلے پھر ہم ان کو شہید. یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ باتیں ظاہر کر دیتے ہیں کہ بھئی قرآن میں ابو بکر یہ ہے, عمر یہ ہے, یہ آیتیں ہیں, انہوں نے خود یہ آیتیں جلا دی ہیں, یہ اصلی باتیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کیا یہ مسلمان مانتے ہیں؟ نہ مسلمان مانتے اور نہ کوئی اس کی تائید کرتے. بس یہی ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نسل ختم ہو جاتا, یہ ان کے شیعہ ختم ہو جاتے ہیں اور حق مذہب دنیا میں نہیں رہتا. سر میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں اور آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پروپیگیٹ کریں, آپ کا کام آؤٹ کم سے نہیں ہے کہ وہ ہدایت پاتے ہیں کہ نہیں پاتے. اسی طرح سے ان دا سیم فیشن وہ کوئی بھی جس پہ رسپانسبلٹی آئی ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ بس بتا دے ریگارڈلیس آف دا آؤٹ کم, اور اگر وہ واقعی میں حق ہے تو وہ تو اللہ مرنے ہی نہیں دے گا اسے. نہیں اس طرح نہیں ہے. آؤٹ کم پہ ہم رسپانسبل ہیں. اگر ہم ایسا کام کریں کہ اس سے دین ہی نابود ہو جائے, اگر میں ایسا کام کروں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں وہ جا کے ان کے بتیں توڑ دیں, وہ خود شہید ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, آؤٹ کم کا وہ کیری نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت سے پہلے ان کے 50 یا 20 لوگ ان پہ ایمان لائے. مکے کے لوگ سب کافر, ان کے خون کے پیاسے, اور ارد گرد کے قبائل سب وہ ان کے مخالف, کہتے ہیں ہمارے خداؤں کو تم نے گالی دیا, کافر ہو گئے. وہ اسی بات کے منتظر ہے کہ بہانہ مل جائے ان کے خون میں. اب وہ جا کے کیا کریں, ان کے بتوں کو جو ہے کیا کریں, گرا دیں, بتوں کی بے حرمتی کریں. ان کے ساتھ کیا ہوتا نہیں کہہ دو کہ بھائی یہ تو پہ واجب ہے, یہ کعبہ شریف ہے, یہ خود کعبہ کی طرف نماز کب پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے میں مکے میں تھے, وہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے. اس طرح نماز پڑھتے تھے کعبہ سامنے آ جائے, پھر بیت المقدس جو ہے وہ اسی ڈائریکشن میں آ جائے, تو بت, اور وہ طواف بھی کرتے تھے اسی بت خانے کے گرد گرد, ٹھیک ہے نا. اب آپ کہہ دو ہم تو ان پہ واجب ہے, آؤٹ کم کی کیا پرواہ, کوئی اسلام ختم ہی ہو جائے آپ جا کے نا. لیکن سر اس طرح نہیں ہے کہ کوئی آپ کے دیکھیں آپ مرضی جو کریں, آپ کے نہیں یہ مجھ پہ واجب ہے میں کرتا ہوں, آؤٹ کم پہ نہیں. ہم آؤٹ کم کے ہم رسپانسبل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کے کام کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کے وہ رسپانسبل ہیں. وہ اگر ایسا کام کریں کہ ان کے کام کی وجہ سے سب ان کے جو ماننے والے ہیں نابود ہو جائیں, وہ خود بھی شہید ہو جائیں, پھر اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے وہ قتل عام ہوتے, ان کے جو ماننے والے صحابی وغیرہ تھوڑے بہت لوگ مسلمان ہوتے, تو آج اور ہم آپ ان کا نام بھی نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے ان کا نام بھی تاریخ میں نہیں رہتا. جی سر, لیکن آج بھی تو ہم اس بات کو مان رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس ہمارا دین مکمل نہیں ہے, قرآن ہو یا باقی چیزیں ہوں, تو
ابھی بھی کون سا کوئی ہم لوگ ہم نے وہ اچیو کر لیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. یہ مسلمانوں کی وجہ سے نا. یہ تو اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قصور نہیں ہے, اللہ کا قصور نہیں. جب مسلمانوں نے یہ کیا تو انہوں نے سب ضائع کر دیا. کہ سر آپ یہ دلیل دے رہے ہیں نا کہ حضرت علی نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ ان کو مصلحت اس میں نظر آئی کہ اگر وہ ایسا کرتے تو اسلام مر جاتا ہے کمپلیٹلی. تو آج بھی کون سا کوئی وہ زندہ ہے کہ جس میں ہم لوگ یہ معذرت کے ساتھ جس میں ہم 100% کوئی بھی نہیں اس طرح نہیں ہے. دیکھیں ابھی اسی قرآن مجید میں خود یہ طلحہ نے وہ کتاب سلیم ابن قیس میں ہے, طلحہ نے کہا تھا کہ آپ وہ قرآن ہمیں کیوں نہیں نکال کے دیتے نا. طلحہ نے خود کہا تھا عثمان کی خلافت کے دوران, طلحہ نے ان سے, میں نے یہ حدیث کئی دفعہ دکھایا یہاں پہ, تم طلحہ نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ تیرے پاس قرآن تھا, تو لے کے آیا تھا, وہ تھیلے میں تھا, وہ ہمیں کیوں نہیں دکھاتا وہ قرآن ہمیں دے دو. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ یہ قرآن جو تمہارے پاس ہے یہ بھی قرآن ہے, یہ بھی قرآن ہے, اس میں حجت کافی ہے, روشنی کافی ہے, نور کافی ہے, اور وہ قرآن وہ ہمارے فرزند امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے لیے ظاہر کریں گے. تو اس طرح نہیں ہے کہ جو موجودہ قرآن ہے اس میں حجت کافی نہیں ہے, اس میں حجت بہت زیادہ ہے. کوئی حق کی پہچان کرنا چاہے تو اس میں حجت بہت زیادہ ہے. اگر اس میں کوئی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں دقیق سے نہیں معلوم ایگزیکٹلی کہ وہ کہاں کس مقام پر ہے, لیکن اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے احادیث ہیں, فلان مقام پہ اس طرح تھا, وہاں پہ اسم کے ساتھ تھا, نام کے ساتھ تھا, اہل بیت علیہ السلام کے غاصبین کا نام تھا, یا اہل بیت علیہ السلام کے امامت کے دلائل تھے. تو ان کو اگر گورنمنٹ اس وقت کی گورنمنٹ میں نے ریکارڈ نہیں ہونے دیا بلکہ اس کے ریکارڈ کو ان لوگوں نے محو کیا ہے, تو یہ ان کا ظلم ہے, نہ کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کا کام ہے. اہل بیت علیہ السلام ایک ایسے سچویشن میں تھے وہ ہمیشہ کربلا ان پہ دوبارہ تکرار ہونے کی ڈر تھا. کربلا ہمیشہ دوبارہ ان کے ساتھ ہوا. I'll move on to the next question in the same regards کہ یہ جس طرح سنی اسلام میں آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ ریسرچ ہے, اب they are confused on a thing کہ قرآن میں کتنی آیتیں ایبروگیٹڈ ہیں, ناسخ و منسوخ کے کنسیپٹ میں. کوئی کہتا ہے 5 ہیں, کوئی کہتا ہے 17 کے 19 ہیں, کوئی کہتا ہے 63 ہیں, 120 and the number goes to 500. ٹھیک ہے, and none of them can clearly say کہ کتنی ہیں. تو کیا شیعہ مذہب میں بھی ناسخ و منسوخ کا کنسیپٹ ہے, اور اگر ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں جو کہ دائرے میں آتی ہیں, اور کتنی ہے جن کا جو قرآن میں ہے اور اس کی اپلیکیبلٹی نہیں ہے, اور کتنی ہے جو کہ قرآن میں نہیں اور ہم اس کی خالی تلاوت کر سکتے ہیں. I don't understand that. قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ بلا شک بلا ریب ہے, وہ تو اس میں شک ہی نہیں. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بہت ہے کہ فلان آیا منسوخ ہو چکا ہے, اس کی ناسخ یہ ہے. اب اس کی تعداد کتنی ہے مجھے نہیں معلوم, میں نے اس کی طرف کبھی ریسرچ نہیں کی ہے. شاید ہو سکتا ہے شیعہ علماء نے کہیں یہ جمع کیا ہو سکتا ہے. وہ کتنے ہیں بلکہ بہت یہ محتمل ہے کہ کسی نے جمع کیا ہو, لیکن مجھے دقیق سے نہیں معلوم, ایگزیکٹلی نہیں معلوم کہ اس کے نمبرز کتنے ہیں. لیکن یہ ثابت اہل بیت علیہ السلام نے بہت اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ فلاں آیا منسوخ ہے, اس کا ناسخ یہ ہے. ٹھیک, اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حدیث میں بھی کچھ حدیث ایسی ہیں جو کہ منسوخ ہو جاتی ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. دونوں مذہب میں یہی آتا ہے. بالکل حدیث بھی منسوخ ہو سکتی ہے. رائٹ. اور دوسرا سر ایک سوال میرا یہ بھی تھا آپ سے کہ کیا آپ ابنیوں کی جو کتابیں ہیں جو جن کو نارملی یہ لوگ سیاستہ کا نام دیتے ہیں, اس کو بھی آپ وہی کا درجہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, یا آپ اپنی کتابوں تو اس میں سے جو وہ احادیث دیکھیں آپ جس انداز سے مخالفین کے ہاں احادیث جمع ہوئی ہیں ان کو آپ دیکھ لیں تو وہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے, کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر واقعاً ثابت ہو جائے کہ کوئی حدیث اس میں ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعاً وہ عمل انجام دیا یا کیا ہے, کیونکہ وہ متواترات میں سے ہے, یا مثلا وہ اہل بیت علیہ السلام نے اس حدیث کی تائید کی, تو بلا شک ہم کہیں گے یہ صحیح ہے, یہ ٹرو ہے, یہ حق کے اعتبار ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ہم نہیں کہتے اس کا اعتبار. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس حدیث کی بات کرتے ہیں. ہم صرف جو کتب ستہ ہیں نہ اس کو سب کو باطل سمجھتے ہیں نہ اس سب کو حق سمجھتے ہیں. اس میں سے جو حق ہے علمی معیار کے ساتھ, یعنی ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعاً صحیح ہے, اور اس کی کوئی ایویڈنس ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ صحیح ہے, یہ حق ہے. اگر نہیں ہے تو وہ کہہ دیں گے ہمیں نہیں معلوم یہ صحیح ہے یا نہیں, یہ کریڈیبل نہیں ہے. یا اگر اس میں کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں پتہ ہے کہ باطل ہے, غلط ہے, تو ہم کہہ دیں گے یہ نہیں ہو سکتا, یہ غلط ہے, جھوٹ ہے. لیکن سر میری نظر میں تو یہ بہت سینسٹیو ایریا ہے, بیکاز اگر آپ قرآن مجید کی وہ آیت دیکھیں نا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ویشرک باللہ فقد ضل ضلالا. جی اس میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر
من دون اللہ اس میں آ رہا ہے یا وہ ایسوسیٹنگ پارٹنر ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اس کی فردر یہ بھی انڈرسٹینڈنگ نکلتی ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ ایسی بات جو خدا کی طرف سے آ نہ رہی ہے اور وہ بنا دے، یا نبی کی طرف سے آ نہ رہی ہے اور وہ بنا دے، تو وہ شرک کے دائرے میں آ جائے، اور یہ وہ واحد گناہ جو خدا معاف نہیں کرے. سر پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر we have to be very careful in choosing what is right and wrong. We have to be very careful when we say کہ this is وہی and this is not وہی, and if we do that part کہیں ہم اسی شرک کے مرتکب نہ ہو جائیں اپنی لاپرواہی میں یا اپنی لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے. بالکل 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 صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا شرک، یہ صرف نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ دوسرے کی عبادت کر. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو دین کا حصہ نہیں بنایا ہے اور آپ اس کو دین کا حصہ بنا رہے ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو رب بنایا، آپ نے اپنے آپ کو اللہ بنایا، آپ کو وہی اپنے آپ کو میں نے وہی اتھارٹی دیا ہے جو اللہ کی ہے. اللہ دین اللہ کی جانب سے ہے، دین کے انسٹرکشنز، دین کے انفارمیشنز اللہ کی جانب ہے. اب اگر کوئی اللہ کی جانب سے نہیں ہے، میں اس کو کہتا ہوں یہ اللہ کی جانب سے یا دین کا حصہ ہے، تو میں نے اپنے آپ کو وہی اتھارٹی دیا ہے جو اللہ کی ہے. میں نے اپنے آپ کو سورس بنایا ہے شریعت کا، تو یہ بالکل شرک ہے. اور یہ جو ہے ایک عام سی بات ہے، یہ صرف شیعہ نہیں کہتے، یہ ابن تیمیہ سب یہ کہتے ہیں، سب علماء یہ کہتے ہیں. جو دین میں اللہ کی طرف نسبت دے دیتا ہے کہ جھوٹے سے، یعنی وہ خطا ہو جاتا ہے اور بات ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے غلطی میں کہہ دیا کہ بھائی یہ بھی واجب ہے یا حرام، وہ الگ بات ہے. لیکن جو عمدن اس کو پتہ ہے کہ یہ دین نہیں ہے، وہ اپنے خیالات کو دین بنا لیتا ہے، تو بلا شک بلا ہے کہ یہ شرک باللہ ہے. تو سر وہ جو نبی کی طرف ہم ایسوسیٹ کر رہے ہیں چیزیں جو آپ ان کو نہیں مان رہے اور وہ آپ کی نہیں مان رہے، تو اس میں کیا دونوں اسی جرم کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے نا، اب تو کتابیں ہیں، سیاہ ستہ وغیرہ موجود ہیں. اب جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ تو معذور ہیں، ان کے پاس ایکسکیوز ہے. مجھے نہیں معلوم، اب نقل کیا گیا ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اب مجھے نہیں معلوم، اگر مجھ پہ ثابت ہو جائے کہ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا اور پھر بھی میں اصرار کروں، میں کہہ دوں کہ پیغمبر نے فرمایا، تو پھر بھی میں اس جرم میں شریک ہوں. لیکن اس کا اصل جو گناہ ہے، جتنی بھی بدعتیں ہیں، جتنی بھی جھوٹی باتیں ہیں، کیونکہ جو اختلافات ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی امت میں جو اختلافات آئے ہیں اس کے متعلق فرمایا کہ میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، اس سوائے ایک فرقے کے. بلا شک بلا رہا ہے یہ جتنے اختلافات آئے ہیں یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں ہے، یہ لوگوں کی جانب سے ہے. جن لوگوں نے اس کو داخل کیا ہے، جو بھی ہیں، اللہ ان کو جانتا ہے، اللہ کے حساب سے وہ مخفی نہیں ہے، اور قیامت کا دن حق ہے. اور بعض ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کن لوگوں نے مثلا جھوٹی بات بنائی ہے، قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ افتراء کیا ہے. تو جن لوگوں نے بھی بنایا بلا شک بلا رہا ہے وہ تو ان کے جہنمی ہونے میں شک ہی نہیں ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھ. پھر میرے لیے تو میرے جیسے عام آدمی کے لیے، ناٹ ٹو یو بٹ میرے جیسے عام آدمی کے لیے تو پھر یہ سمجھنا مشکل ہوتا جاتا ہے، یا مجھے اپنا دین بہت مشکل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ عقیدت طحاویہ بھی ہے، عقیدت ماتریدی بھی ہے، عشری بھی ہے، عطری بھی ہے، واسطیہ بھی ہے، اور پھر ان کی اپنی شریعہ ہے، ادھر ان کی اپنی شریعہ ہے، ان کی اپنی بکس ہیں، ان کی اپنی بکس ہیں، اور پھر ایک اوپر قرآن ہے، اور پھر اس میں اتنی کانٹرڈکشنز ہیں. کیا ہم یہ پروجیکشن دیکھ کہ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے؟ اور جی بالکل، یہ بہت آسان ہے، یہ بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم ہے، کریم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متواتر احادیث میں فرمایا کہ میرے بعد فتنے ہوں گے، میرے بعد بدعتیں ہوں گی، میرے بعد گمراہ ہو جائیں گے لوگ. میں آپ کو ایک حدیث دکھا دیتا ہوں، پھر اس میں بتاؤں گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے وہ دنیا کو کس آنکھ سے دیکھتے تھے، اپنے وفات کے بعد کا کہ انہوں نے کیا خاکہ پیش کیا. یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 چھاپ دار الفکر، یہاں پہ حدیث نمبر 4478 ہے، 4438 ہے. اور اس کے متعلق ذہبی صاحب نے کہا کہ علی شرط مسلم، یہ مسلم کی شرط پہ صحیح ہے. اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ حدیث صحیح علی شرط مسلم. حاکم نے بھی کہا کہ یہ حدیث صحیح علی شرط مسلم. ابی مویہبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات انہوں نے مجھے بیدار کیا ہے، جگایا اور کہا کہ میرے پاس آ جاؤ. اللہ نے مجھے کہا ہے کہ بقیع کے قبرستان میں جو لوگ مدفون ہیں ان کے لیے میں استغفار کروں. تو میں وہاں گیا ان کے ساتھ. جب وہ قبرستان پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، السلام علیکم یا اہل البقیع، اے بقیع والو، اے قبروں میں سونے والے مسلمانوں، آپ پہ سلامتی ہو. لیہن لکم ما اصبحتم فی، مبارک ہو آپ خوش قسمت ہو. لو تعلمون ما انجاکم اللہ من، اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ اللہ نے تمہیں کتنے فتنوں سے اللہ نے تمہیں نجات دی ہے. قد اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع اولها، رات کی تاریکی کی طرح سیاہ بادل کے فتنے آ رہے ہیں.
ایک بعد دیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے کہا کہ تم خوش قسمت ہو، اللہ نے تمہیں نجات دیا ہے، تم نہیں دیکھو گے وہ زمانہ، فتنے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنے آ رہے ہیں کہ رات کی تاریک بادلوں کی طرح، رات کی تاریکی کی طرح فتنے کے ٹکڑے آ رہے ہیں، یہ ایک بعد دیگر اہم اور پیوستہ آتے جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے، انہوں نے خود کہا میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، انہوں نے خود فرمایا کہ میرے بعد اس طرف فتنے آئیں گے کہ تاریخ کی کسی کو پتہ نہ چلے کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے، سب کنفیوز ہو جائیں گے۔ انہوں نے بہت آسان راستہ بتا دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ اب مرنے سے پہلے انہوں نے حجۃ الوداع میں عرفہ کے مقام پر سب مسلمان بہت بڑا اجتماع ہے، انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترۃ اہل بیتی، میں تمہارے درمیان وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، گارنٹی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، ابداً کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے اگر ان کی اتباع کرو، کتاب اللہ اور میرے اہل بیت علیہم السلام۔ اور یہ کن سے فرمایا؟ صحابہ سے کہا۔